نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاش دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنو، سچ تے عمل کرن، سچیاں نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت و فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافران، منافقان، دجالیاں، افلاطونیاں، اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، اور آج دی اس محفل وچ انہاں اللہ والیاں وچ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گجے شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جی کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ پاک نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، انہوں نے میرے دلوں دوستی لائی، یہ میرے دوست ہے، میں نے دا دوست ہے۔ تمام شیطانی، افلاطونی، دجالی پروگراماں جو نکل گئے، سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کیتا، حرف میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کیتی، اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح جسم جو نکل کے انہیں باطن چے پر سر و پرواز کردے ہیں، انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے جیویں میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی، وہ میرے دوست سچے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ انہوں نے آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء اندر لکھ دیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ دی خدمت تک جس حاضر ہوئے، آپ دی قدم بوسی دی دولت میں نے نصیب ہوئی، دیگر علماء، مشائخ اور درویش آپ دی خدمت اقدس حاضر سے گئے۔ تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ اے درویش، عشق دا آغاز جڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو ہویا، جدو آپ نو دنیا چ پیدا کیتا گیا تے آپ نو عشق دا جمال کرایا گیا، آپ دیکھ دے ہی ہوتے عاشق ہو گئے تے بس اے درویش ساری جنبش عشق دی وجہ نال سیگی، بہشت دے نگار خانے تے لت مار کے دیوانے طرح اتوں نکلے اور دنیا دے خرابے چ آگے قرار پڑیا، لیکن چونکہ آپ کو لغزش
ہو گئی سی اس واسطے فرشتیاں نو اللہ سونے حکم کیتا فرشتیو میں آدم علیہ السلام دے واسطے غمخار پیدا کرنا چاہنا تاکہ وہ اردن الفت کرے، نہیں تے برداشت نہیں کر سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ فرشتیاں نے سر سجدے رکھیا اور عرض کی تھی اللہ سونا جو کہ تو جاننا ہے وہ سانو معلوم نہیں، تو جو تو کریں گا وہ بہتر ہے، تو مالک ہے، حاکم ہے، جس طرح تیرا حکم ہوئے۔ پھر رب سونے فرمایا فرشتے دیکھو اسی یہ مونس کداں پیدا کرنے۔ آدم علیہ السلام تنہا بیٹھے سگے کہ انہوں نے پہلو جو حضرت اماں حوا پیدا ہوئی ہیں، حضرت اماں حوا نے آپ کو سلام کیتا، آپ دے پہلو جو بیٹھ گئی ہیں، آپ نے وہ دی صورت دے کے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں تیرا جوڑا ہے جس نے تینوں قرار حاصل ہوئے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان برج فرمایا درویش حقیقی عاشق دا شور و گوگا ایسے واسطے ہوندا ہے کہ جب تک وہ اپنے مقصود نو نہیں پہنچتا، یعنی دیدار مولا انہوں نصیب نہیں ہوندا، اور جدوں معشوق دا وصال حاصل ہو جاندہ ہے تو پھر شور و گوگا جاندہ رہندا ہے، وہ تڑپ پھڑک بسم اللہ ختم ہو جاندی ہے۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارج فرمایا کہ درویش توکل صرف رزق مقسوم جو ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ تینوں معلوم ہے جڑا تیرے مقدر چاہو تینوں مل کے رہے گا، لیکن دوسرے دے رزقاں دے وچ نہیں جڑے مملوک نے، یہ دے وچ خود توکل ہی نہیں، لیکن جڑا رزق موعود ہے وہ دے وچ بھی توکل نہیں، کیونکہ جس رزق دا وعدہ کیتا گیا وہ ضرور مل کے رہے گا، لیکن رزق مقسوم چ اگر توکل کرے تو جائز ہے، کیونکہ سمجھے کہ جڑا تیری قسمت دا وہ تینوں مل کے رہے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش و ارشاد فرمایا درویش باقی اقسام دے رزق دے وچ متقدمین نو بھی توکل میسر نہیں ہویا، کیونکہ کسی نے 20 سال توکل کیتا، کسی نے 10 سال، کسی نے سارے جہاں تو مبرہ ہو کے گزرے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ درویش خواجہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ 50 سال تک متوکل رہے اور خلقت تو گوشہ نشینی اختیار کیتی رکھی، اور اس 50 سال دے عرصے چ کسی نے بھی اپنے کول نہیں آن دیتا، نہ کسی کو کچھ طلب کیتا۔ اگر کوئی شخص کچھ لے آندا تو آپ دروازے تے واپس کر دیں اور فرماؤندے کہ میں اللہ دا بندہ ہے، جڑی میری روزی ہے وہ مینوں میرا اللہ پہنچا دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ درویش خواجہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قدر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں 20 سال اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان شہنشاہ اندر ولی حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ دی خدمت رہا، اور اس عرصے میں کدے نہیں دیکھیا کہ آپ نے کسی نے اپنے کو آن دیتا ہوئے یا کسی کو کچھ طلب کیتا ہوئے، لیکن ہاں جدوں آپ دے لنگر چ کچھ نہیں ہوندا تے لانگری خادم آپ دے کول آ کھڑا ہو جاندا ہے اور عرض کردا کہ حضور لنگر دے سامان دا بندوبست کرنا ہے، تے خواجہ صاحب مسلح چک دے تو انہوں کہندے لانگری نو چک لے اس مسلے تھلے جو کچھ چننا چاہیے اج اور کل واسطے، اور لنگر دا انچارج ہونا اتوں مال چک لیندا۔ اگر کوئی مسافر آ جاندا ہے تو جو کچھ وہ منگدا آپ انہوں دے دیں اور ودا کردے ہوئے مسلے تلے ہاتھ پا کے جو کچھ بھی ہوندا انہوں دے دیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص اللہ سونی دوستی اور محبت دا دم پرے اور اپنے تئیں درویش کہلائے اور توکل دے وچ متوکل ہوئے اور پھر اپنے عیباں تو کسی چیز دی توقع کر لے تو سمجھ لو درویش نہیں۔ ہر فوائد بیان کر کے آپ اٹھ کے محفل برخاست کی تھی اور آپ حجرے جا کے یاد الہی سے مصروف ہو گئے۔ میں اور دیگر علماء درویش سارے واپس آ گئے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے تے توکل کریے اور اللہ سونے تے بھروسہ کریے۔
اور یہ یقین رکھیے کہ جو رزق اللہ سبحانہ نے لکھے مقدر دل ملے گا. خود قرآن کریم بھی رب سبحانہ نے فرمایا الرزق علی اللہ، رزق میرے ذمہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی کائنات چلن پھرن والی ایسی شے نہیں جہدے رزق دا اسی بندوبست نہیں کیتا. واللہ خیر الرازقین. تے اللہ سونے سچی محبت کرے، ایمان دی سچی روح حاصل کرے، جہدے بارے قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے والے رب سونے دا جنون نہیں عشق کردے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ. اشد مبالغے دا سیگا، شدت نہ اتنا عشق کردے جنہوں کسی پیمانے ناپیا نہیں جا سکتا. اور جب عشق نہ سرشار روح ہوندی پھر اللہ طرف دوڑ دی ہے، جو قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف. اور یہ سچے اللہ والے ہیں جنہوں دید مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے، کیونکہ اس وقت تک عاشق نوں چین نہیں ہوندا جب تک دیدار مولا نصیب نہ ہو جائے. یہ وہ سچے اللہ والے نے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا یہ میرے دوست ہیں سچے، انہاں نہ دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے، نہ انہاں نوں آخرت کوئی غم ہوئے گا. اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اسی اللہ سونے دے دوست بنی ہے، اللہ سونے سانوں دوست بنا لے، اسی اللہ دے عاشقاں دی جماعت داخل ہوئی ہے، جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، تو سانوں بھی چاہیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور جننے بھی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے فرقی ٹولیاں دے پروگرام ہیں، اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نجومی جادوگر بابیاں دے پروگراماں جو نکلی ہے. سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے. پھر اللہ سونے دے دوست جڑے اولیاء اللہ نے سچے، انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو اخذ فیض کریے، کیونکہ اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ جڑے سچے علماء مشائخ کا مردہ دل ہے، زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، صحیح العقیدہ نظاری بات نہیں، علوم نبوت وارث ہے. حزب اللہ دے سچے مجاہدہ متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن نے لوگ. ارے انہاں علماء مشائخ خدمت حاضر ہوئی، خوش قسمت اور شخص جنہاں نوں انہاں دا سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوندی ہے. خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے. سانوں چاہیے انہاں سچے اللہ والوں کو، سچے علماء مشائخ کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کریے، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ ہر ویلے انہاں تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تجلیات برسدے رہندے نے. انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہ خاص ہوندے نے. صحبت چ بہن والا ویلا سونے دی نگاہ خاص آ جاندا ہے. پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے. پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا ابو خلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں. اپنے اندر نو نورانی کریے تاکہ روح جسم جو نکل گئے باطن سے سارو پرواز کر دیں. ہاں اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ شریک ہوئے، عالم برزخ عالم مثال دیا سیراں کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم ملکوت جبروت لاہوت دیا سیراں کرے، سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ، اور عروج و نزول دیے دے نظارے حاصل کرے.
عالم ملکوت جبروت لاہوت دیاں سیراں کرے، ہر حقیقت صلوات تک سیر روئی کرے، سیر قدمی کرے، اس تو اگے سیر نظری ہمیشہ جاری رکھے تے باطن چ پرواز کردیاں ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم رب نے فرمایا لا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم رب نے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سونا دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونا دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک رب نے فرمایا دنیا جننے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے، جنہوں نے آج دیدار مولا نصیب نہیں انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار مولا دی نعمت نہیں ملنی۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔